بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کا، اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ احد رضا میر اور سجل علی کے درمیان علیحدگی، طلاق، ڈائیورس، جو آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ جس خبر کا آغاز 2021 میں ہوا تھا اور اس کو پھر من گھڑت کہا جا رہا تھا، ریومر کہا جا رہا تھا، اکثر و بیشتر اوقات پر سجل علی نے اس خبر کو جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن اب 2022 میں آتے آتے اس خبر کا تصدیق ہو گئی، اور تصدیق بھی کسی اور نے نہیں کی ہے بلکہ ان دونوں نے کی ہے۔ سجل علی اور احد رضا میر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ دونوں آفیشیل طور پر جس طرح سے آئینی شرعی طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں اور اب ان کی شادی ختم ہو چکی ہے۔ اب جناب جب یہ خبر نکل کر سامنے آئی، ویسے تو خبریں کافی پرانی تھی، ریومرز اس کو لوگ کہہ رہے تھے، من گھڑت خبریں کہہ رہے تھے، لیکن جب یہ خبر سچ ثابت ہو گئی، اس خبر کی کنفرمیشن ہو گئی، تو مختلف ستاروں کی جانب سے اس پر رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور ہر کوئی ظاہر سی بات ہے اچھے الفاظ میں ادا نہیں کر رہا ہے ان کے رشتے کے بارے میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دونوں اپنے گھر سے، اپنے پیار سے، اپنی محبت کے ایک آشیانے سے بچھڑ چکے ہیں، تو ان کے حوالے سے مزید بات نہ کی جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ان کے حوالے سے مختلف خبریں لے کر آ رہے ہیں سامنے۔ کچھ لوگ تو یہ ہیں کہ جناب جاننا چاہتے ہیں کہ یار اس شادی کے اختتام کی وجہ بنی تو بنی کیا؟ ایک ایسا کپل، ایک ایسا جوڑا جو کہ اسکرین پر شاندار نظر آتا تھا، پھر جب عملی زندگی میں بھی جوڑا بنا، جب عملی زندگی میں بھی شادی شدہ بنے یہ، تو اس کے بعد بھی بہت زیادہ ان کے فینس کی تعداد بڑھ گئی، ان کے مداحوں کی تعداد حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئی، اور پھر وہی مداح، ابھی تو ایک خبر یہ بھی نکل کر سامنے آئی تھی کہ ایک مداح نے اس خبر کو سننے کے بعد اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جناب۔ تو جناب اکثر مدعا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یار وجہ بنی تو بنی کیا، اور اس حوالے سے مختلف خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ جناب سجل علی نے بولنا نہیں چاہیے لیکن ایبارشن کرایا تھا، خبر اس طرح کی نکل کر سامنے آ رہی ہے، تو اس میں حقیقت ہے کیا، اس پر آج بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب ڈیجیٹل میڈیا کے اس دور میں جہاں پر آپ فون اٹھائیں اور آپ کے پاس 10,000 قسم کی تصویریں، 10,000 قسم کی خبریں نکل کر سامنے آتی ہیں، مختلف قسم کے تھمبنیلز نکل کر سامنے آتے ہیں، اس میں حقیقت اور افسانے کو پکڑنا، تحقیق کرنا، اس کا کسی کے پاس ٹائم ہے نہیں۔ جو خبر سامنے آتی ہے اس بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیتے ہیں اور اسی کو حقیقت اور سچ مان لیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جناب ڈیجیٹل جو دور ہے وہ انتہائی خطرناک دور ہے۔ اب میں کچھ خبریں کل سے دیکھ رہا ہوں سجل علی اور احد رضا میر کے حوالے سے، میں آج نہیں کافی عرصے پہلے سے 2021 کے نومبر میں نے سب سے پہلے یہ خبر بنائی تھی، اس کے بعد کافی لوگوں نے اعتراض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جناب آپ نے غلط کیا، آپ کسی کا گھر توڑوا رہے ہیں۔ میں نہیں توڑوا رہا تھا، میرے پاس خبر آئی، میں نے اس خبر کو نشر کیا، اس کو آپ تک پہنچایا، یہ میرا اگر آپ قصور مان سکتے ہیں تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا قصور ہے؟ لیکن جناب اب لوگ یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ جناب ایسا کیا ہوا کہ 2 سال بھی، 14 مارچ 2020 کو ان کی شادی ہوئی، 14 مارچ 2022 سے پہلے ہی ان کی علیحدگی کی خبر تصدیق ہو گئی تھی۔ ایسا کیا ہوا کہ 2 سال بھی یہ شادی نہیں چل سکی؟ جناب ایک خبر، میں نام نہیں لوں گا ان کا، انہوں نے خبر چلائی کہ جناب احد رضا میر سجل علی کی اس حرکت پر بے تحاشا غصہ ہوئے، اور یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے، کسی بھی معاشرے میں اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا نہیں ہے کہ جناب سجل علی اپنی فیملی کو آگے بڑھانا نہیں چاہتی، وہ سجل علی کے ساتھ، احد رضا میر کے ساتھ رہنا ضرور چاہتی تھیں، لیکن اپنی فیملی کو ابھی آگے بڑھانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنا سارا فوکس اور ساری توجہ اپنے فلمی کیریئر پر، اپنے ڈرامے کیریئر پر رکھنا چاہتی تھیں، یعنی اپنی کیریئر اورینٹڈ وہ خاتون تھیں، تو وہ آگے بڑھنا چاہتی تھیں، اور احد رضا میر شاید اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اس دوران ایک ایسا سین ہوا کہ جناب سجل علی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرنے لگ گئی ہیں، اور اس کے بعد ٹو بی ویری آنسٹ میں وہ الفاظ ریپیٹ کرنا چاہتا نہیں ہوں جو الفاظ اس ویڈیو کے اندر یا ان چیزوں میں بتائے گئے ہیں، اور یہ انتہائی ایسی بات ہے کہ آپ کو اس چیز میں گھس کر بات کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن لوگ نکال کے لے کر آتے ہیں بھائی خبریں۔ تو جناب یہ خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے ایبارشن کرایا، اور اس کی وجہ سے احد رضا میر کافی زیادہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ جناب اب یہ شادی آگے نہیں بڑھ سکتی، اگر آپ نے اپنا کیریئر ہی آگے بڑھانا ہے، اگر آپ نے اپنے فلمی کیریئر کو ہی آگے لے کے چلنا ہے، تو آپ اسی کے ساتھ رہیے۔ پرسنل زندگی اور پروفیشنل زندگی ساتھ چل تو سکتی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں چل سکتی جس طرح سے سجل علی اس کو چلانا چاہ رہی تھی۔ یہ ایک خبر نکل کر سامنے آتی ہے۔ پھر دوسری خبر جناب
یہ زیادہ دلچسپ خبر ہے. یہ زیادہ دلچسپ اس لیے خبر ہے کیونکہ جناب کریکٹر پر انگلی اٹھانا، کسی بھی خاتون کے پر اس طرح سے گندا الزام لگانا بہت آسان کام ہوتا ہے، بہت ہی آسان کام ہوتا ہے، لیکن اخلاقی طور پر بہت ہی گرا ہوا کام ہوتا ہے. ایک ویڈیو میں نے دیکھی اور انہوں نے کہا کہ جناب سجل علی چاہتی ہی نہیں تھی احد رضا میر کے ساتھ زندگی آگے بڑھانا، اس لیے جب ان کے فیملی آگے بڑھنا شروع ہوئی تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا اور اسی وجہ سے یہ شادی بھی ختم ہو گئی. وہ کسی اور کے ساتھ زندگی آگے بڑھانا چاہتی ہیں اور آنے والے وقتوں میں یہ خبر نکل کر سامنے آئے گی کہ جناب سجل علی انہی شخص کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہے. کیا سچائی ہے، کیا افسانہ ہے، واللہ عالم میں نہیں جانتا. ٹو بی ویری آنیسٹ میرے پاس جو خبر ہوتی ہے میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں. میرے پاس یہ خبر تھی کہ جناب احد رضا میر واقعی میں نہیں چاہتے تھے کہ سجل علی اپنے کیریئر کو، فلمی کیریئر کو آگے بڑھائیں، ڈرامے کو نہیں، فلمی کیریئر کو آگے بڑھائیں، آگے نہ بڑھائیں، صرف ڈرامے کیریئر کو آگے لے کے چلیں، فلموں میں کام نہ کریں. یہ اعتراض تھا، یہ مشکلات تھی، بالکل صحیح. دوسری خبر بھی صحیح تھی جو میرے پاس ہے، جو میری اپنی خبر تھی، وہ یہ تھی کہ جناب دونوں یہ چاہتے تھے کہ ان کی فیملی آگے بڑھے لیکن ابھی نہیں. احد رضا میر چاہتے تھے کہ ابھی آگے بڑھے، سجل علی چاہتی تھی کہ بالکل آگے بڑھے لیکن ابھی نہیں، کیونکہ ایک لڑکی کے لیے اس مرحلے سے گزرنا، پھر اپنے کیریئر کو چھوڑ کر واپس آنا، اور پھر اس عمر میں جب آپ اپنے کیریئر میں ایک پیک پر پہنچے ہیں، پھر آپ واپس آئیں اور دوبارہ سے آپ کی پھر وہ قدر و قیمت ہو نہیں ہو، آپ کو لوگ اس طرح سے پسند کریں یا نہیں پسند کریں، یہ بہت سارے مسائل تھے، یہ بہت ساری چیزیں تھیں. اس وجہ سے دونوں نے رضامندی طور پر خوشی سے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم آگے نہیں چل سکتے. لیکن پھر اکثر لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر یہ خبر 2021 میں آ چکی تھی تو 2022 میں کیوں اس کا برملا اظہار کیا گیا، اس سے پہلے کر دیا جاتا. تو یہ خبر بھی میرے پاس تھی اور یہ خبر بھی میں نے سب سے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ جناب صبور علی کی شادی سر پر تھی، اور جس کے گھر میں چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس گھر میں اس طرح کی خبریں آنا کہ بڑی بہن کی ڈائیورس ہو گئی، طلاق ہو گئی، یا جس بھی وجہ سے شادی ختم ہو گئی، راستے جدا ہو گئے، تو اس کا امپیکٹ دوسری لڑکی کی شادی پر ضرور پڑتا ہے. لوگ 10 قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ پھر سیلیبریٹی ہیں تو لوگ 10 قسم کے سوالات ضرور اٹھاتے ہیں. تو جناب یہ خبریں چل رہی ہیں اور اس حوالے سے بات نکل کر سامنے آ رہی ہے. لیکن اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ افسوسناک عمل یہ ہے کہ ایک اچھا خوبصورت جوڑا جس کو مداح پسند کرتے تھے، جس کو دیکھنا چاہتے تھے، اور جس کے مداحوں کی تعداد اس وقت زیادہ بڑھی جب یہ دونوں ساتھ نظر آئے. الگ الگ دونوں کے فین سرکل تھے، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ نہیں تھے، لیکن جب یہ دونوں ساتھ ہوئے تو ان کے فین سرکل، فین بیس کی تعداد میں مزید اضافہ ہو. تو جناب آپ کیا کہیں گے، کس کی غلطی ہے اور کون اپنی جگہ پہ صحیح تھا؟ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار قسمت کا کھیل ہوتا ہے. میں اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ قسمت کا کھیل، آپ کی جتنی جہاں جو چیز لکھی ہوئی ہے اتنی آپ کو ملے گی، قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا ہے. یہ بات حقیقت ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.